آپ دیکھ رہے ہیں پاک سٹوری یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ویسٹ انڈیز کے جزیرے بارباڈوس میں 24 اگست 1943 کا دن چند عجیب باتیں لے کر آیا۔ اس دن چند مشنریز نے اس جزیرے پر واقع ایک قبرستان میں الیگزینڈر اورون کی قبر کھلوا لی۔ اورون اس جزیرے پر فری میسن تحریک کا سرخیل تھا۔ جب اس کی قبر کھولی گئی تو ایک پینڈورا باکس کھل گیا۔ جس قبر میں اورون کو دفن کیا گیا تھا اس کے اندر ایک پگلی قبر میں، جو دراصل تہہ خانے کی حیت کی تھی، سر ایون میک گریگر کو بھی دفنایا گیا تھا۔ ان کی تدفین 1841 میں عمل میں آئی تھی۔ یہ دونوں قبریں ایک کوٹھڑی نما تہہ خانے میں تھیں اور عیسائیوں کے قبرستان میں ایسی قبریں نایاب نہیں۔ ان میں مردوں کو دفنانے کی بجائے تابوت میں سجا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ تہہ خانے میں سر ایون میک گریگر کا تابوت ایک بہت بڑے پتھر کو تراش کر بنائے گئے چبوترے پر رکھا گیا تھا۔ کوٹھڑی کی زمینی سطح سے اس چبوترے کی بلندی 4 فٹ سے زیادہ تھی۔ دونوں تابوتوں کو جس والیٹ میں رکھا گیا تھا اس تک لے جانے والے راستے کو اینٹوں سے چن دیا گیا تھا۔ جب مشنریز نے اس والیٹ میں جانے کے لیے اینٹوں سے چنی ہوئی دیوار کو گرایا تب اس بات پر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ اس دیوار کو اشروں سے نہیں توڑا گیا، مگر سر ایون کا تابوت اپنی جگہ سے کھسک کر اس دیوار سے الگ تھا، اور جب دیوار کو گرایا گیا تو تابوت ایک جھٹکے سے زمین پر آ رہا۔ تابوت سر کے بل کھڑا تھا۔ وہاں موجود کسی بھی شخص کی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی کہ 600 پاؤنڈ وزن کے جس تابوت کو اٹھانے کے لیے کم از کم 8 مزدور درکار تھے، وہ اپنے والیٹ میں ادھر سے ادھر کیسے ہو گیا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اردن کے تابوت کا تو سراغ ہی نہ ملا۔ اورون کے تابوت کا تو سراغ ہی نہ ملا۔ ایک تابوت غائب تھا اور دوسرا ملا بھی تو سر کے بل۔ اس پر ہنگامہ تو برپا ہونا ہی تھا۔ قبرستان کے نگرانوں اور مقامی حکام کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی۔ ماہرین آئے اور انہوں نے ریکارڈز اور قبرستان کی اس والیٹ کا جائزہ لیا۔ ریکارڈز کے مطابق سر ایون میک گریگر کے تابوت کو والیٹ کے سامنے والی دیوار کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ ایسے میں یہ حقیقت سب کو ورطۂ حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی تھی کہ تابوت مخالف سمت کی دیوار کے ساتھ سر کے بل کھڑا تھا۔ قبر کو کھولنے پر نامامور مزدوروں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ وہاں کوئی نہیں آیا تھا، اور یوں بھی توڑی جانے والی دیوار صاف بتا رہی تھی کہ اسے اشروں پہلے بنایا گیا تھا۔ اس کی مہر بھی اور درست حالت میں تھی۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ اس قبر اور اس کے والیٹ کو کسی نے ایک طویل عرصے سے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ظاہر ہے ان حقائق کی موجودگی میں یہ بات حیرت انگیز تھی کہ ایک تابوت اپنی جگہ سے بہت دور ملا تھا اور دوسرا غائب تھا۔ بارباڈوس نے ایک ہی اور قبرستان میں چیز خاندان کی قبر کا والیٹ بھی عجیب و غریب واقعات سے دوچار ہوتا رہا ہے۔ اس والیٹ میں ایک ہی بہت بڑا تابوت ٹامس چیز کا تھا، جسے بلا مبالغہ 8 افراد بڑی مشکل سے اٹھا پاتے تھے۔ جب بھی کوئی تابوت رکھنے کے لیے والیٹ کو کھولا گیا تب وہاں ٹامس چیز کا تابوت الٹی سیدھی حالت میں ملا، اور کسی کو سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ آخر ٹامس چیز کی روح کیوں بے قرار تھی اور تابوت کو اپنی جگہ سے کیوں ہٹنے پر مجبور کرتی تھی۔ اس والیٹ میں رکھے جانے والے تابوتوں کو حیرت انگیز طور پر ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ہاں، مس گورڈ رویڈ اور ان کی پوتی کے تابوت ہمیشہ اسی جگہ ملے جہاں انہیں رکھا گیا تھا۔ ٹامس چیز اور دیگر افراد کے تابوتوں میں ہلچل کیوں ہوتی تھی اور ان کی روحیں کیوں بے چین تھیں، یہ بات کوئی بھی سمجھ نہ پایا۔ آخرکار اس والیٹ سے چیز خاندان کے افراد کے تابوت نکال کر کہیں اور رکھے گئے، تب انہیں سکون ملا۔ بارباڈوس کے کرائسٹ چرچ قبرستان میں چیز خاندان کا والیٹ اب بھی موجود ہے، اور اس پر بنا ہوا سوالیہ نشان ان عجیب و غریب واقعات کی یاد دلاتا ہے۔